السلام علیکم عزیز طالبات، کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گی اور آپ لوگوں نے اپنا مئی کا ٹاسک بہت اچھے طریقے سے کر لیا ہوگا۔ مئی کے ٹاسک کے علاوہ آپ کو مزید واحد جمع، جمع واحد، مذکر مؤنث اور مؤنث کے مذکر دیے گئے تھے جو کہ آپ نے کر لیے ہوں گے۔ اب اس سے اگلے صفحے پر ہی آپ نے جون کا ٹاسک اپنی کلاس ورک کاپیز پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کو جون کا ٹاسک بھی سمجھاؤں گی اور اس کے علاوہ بھی ایک نیا کام کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں چلتے ہیں جون ٹاسک کی طرف۔ تو ہمارے پاس جون ٹاسک ہے، سوال نمبر 1، دی گئی عبارت خوش خط لکھیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں زراعت سب سے بڑا پیشہ ہے۔ ہمارے کسان بے حد محنتی ہیں۔ اکثر کسان اب تک پرانے طریقوں سے ہی فصل اگاتے ہیں، لیکن اب جدید طریقوں کو بھی اپنایا جا رہا ہے۔ پاکستان زرعی اجناس دوسرے ملکوں کو برآمد کر کے کثیر زر مبادلہ کما رہا ہے۔ پاکستانی چاول، سبزیاں اور پھل بیرون ملک بے حد مقبول ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ یہ آپ کو ایک پیراگراف دیا گیا ہے۔ پیراگراف جب آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے تو اس عبارت کو آپ نے 2 دفعہ، 1 دفعہ یا 3 دفعہ بغور پڑھنا ہے، آرام سے، کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس عبارت میں آپ سے کیا پوچھا گیا ہے اور وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں، اور سوالات کے جوابات دیں۔ یعنی اس پیراگراف کے بعد آپ کو سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات آپ نے اسی پیراگراف سے ڈھونڈنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے کیا پڑھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے یہاں زراعت سب سے بڑا پیشہ ہے۔ تو کیا سوال کا جواب ہو گیا؟ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہے؟ زراعت ہے۔ اسی طرح آپ نے تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 2، کسان کن طریقوں سے فصل اگاتے ہیں؟ سوال نمبر 3، پاکستان کس طرح زر مبادلہ کما رہا ہے؟ سوال نمبر 4، پاکستان کی مقبول پیداوار کے نام لکھیں۔ سوال نمبر 5، اس عبارت کا موضوع عنوان لکھیں۔ موضوع عنوان یعنی اس عبارت کا نام کیا ہونا چاہیے، اس میں کس چیز کا بار بار ذکر ہے، یعنی زراعت کا ذکر ہے، زرعی ملک کا ذکر ہے، تو وہی ہمارا عنوان ہوگا، ٹھیک ہے بچوں؟ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، پرنسپل صاحبہ کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں، نیک، دوست، آگ، امیر اور اپنا، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، ایک صفحہ خوش خطی لکھیں۔ ایک صفحہ خوش خطی آپ کہیں سے بھی لکھ سکتی ہیں۔ یہ تمام سوالات ہیں۔ اب آپ نے کاپی میں کیسے کرنے ہیں کہ جو ہی آپ کا جہاں تک آپ نے مئی ٹاسک اور اس کے علاوہ آپ کو ثانی صاحبہ نے جتنا کام دیا تھا آپ نے کر لیا ہے، اس سے اگلے صفحے پر ہی آپ نے اسکیچ بنانا ہے۔ اسکیچ میں آپ نے لکھنا ہے جون گھر کا کام، ٹھیک ہے؟ جس طرح مئی گھر کا کام کا اسکیچ بنایا تھا، آپ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی خوبصورت سا اسکیچ بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے، دی گئی عبارت خوش خط لکھیں اور سوالات کے جوابات دیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں، خوبصورت ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے اپنا صفحہ تیار کرنا ہے اور یہ پورا پیراگراف لکھ لینا ہے۔ اس کے نیچے ہی آپ نے سوالات جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے اور سوال نمبر 1 لکھنا ہے۔ کون سے والا سوال نمبر 1 لکھنا ہے؟ یہ پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ کیا ہے، یہ آپ نے یہاں پہ سوال لکھنا ہے۔ اس کے بعد اسی پیراگراف میں سے جواب ڈھونڈ کر اس کے نیچے جواب، پھر اینڈنگ لائن، پھر آپ نے اگلے صفحے پہ چلے جانا ہے کیونکہ اس پیج پہ آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی۔ پھر آپ اگلے صفحے پر جائیں گی اور باقی سوالات کے جوابات لکھ لیں گی۔ جب آپ جوابات لکھ لیں گی تو آپ کا سوال نمبر 1 مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر 2 ہے، پرنسپل صاحبہ کے نام فیس معافی کی درخواست لکھیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اب مجھے آپ کو زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کو فیس معافی کی درخواست کس طریقے سے لکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے پہلے بھی یہ درخواست کر چکی ہیں، ضروری کام کی درخواست۔ اب سارا طریقہ وہی ہے، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل گرلز ہائی اسکول 2، تلازاک روڈ، پشاور شہر، جناب عالیہ۔ اب جب ہم جناب عالیہ کے بعد مؤدبانہ گزارش لکھیں گی تو اس کے بعد آپ وجہ لکھیں گی کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی فیس معاف کر دی جائے۔ آپ کے والد صاحب کی آمدنی کم ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتے،
آپ کی امی ہی آپ کے گھر میں واحد سہارا ہیں جو تمام گھر کے اخراجات کرتی ہیں، اور بہن بھائی، ہم 4 بہن بھائی ہیں اور وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں، اور ان کو ان کی پینشن سے ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، اور وہ ہماری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ نہ کرے، یعنی جن کے پیرنٹس کا ہو چکا ہے، والد صاحب کا ہو چکا ہے، وہ یہ لکھ سکتی ہیں، اور ان کا جو گھر میں واحد ذریعہ ہے وہ بھائی ہوتا ہے۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے والد صاحب بہت بیمار ہیں، اور گھر میں جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، تو بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اور وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ وجوہات ان میں سے لکھ سکتی ہیں، یا کوئی اپنی طرف سے بھی وجوہات لکھ سکتی ہیں۔ درخواست لکھنے کے بعد سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ سوال الفاظ متضاد کی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد 1 2 3 اینڈ 4 اینڈ 5، آپ کے پاس 5 الفاظ ہیں۔ یہ 5 الفاظ آپ نے کہاں سے دیکھنے ہیں؟ آپ نے جون ٹاسک میں سے دیکھنے ہیں۔ نمبر 1 ہے نیک، نیک کا کیا متضاد ہے؟ بد۔ دوست، دشمن۔ آگ، پانی۔ امیر، غریب۔ اپنا، پرایا۔ ٹھیک ہے، یہ ہیں الفاظ متضاد جو کہ آپ نے سوال نمبر 3 میں لکھنے ہیں، اینڈنگ لائن لگانی ہے، اور میں نے کوئی اسکیچ نہیں بنایا اس وجہ سے کہ آپ لوگ اسکیچ اور شیڈنگ پینسل سے خود ہی کریں گے۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر ہم جائیں گے، سوال نمبر 4 مینشن کریں گے اور خوش خطی مینشن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے خوش خطی میں پیراگراف کوئی نہیں لکھا، آپ کسی بھی کتاب سے لکھ سکتی ہیں، رسالے سے لکھ سکتی ہیں، اخبار سے بھی لکھ سکتی ہیں، یا اپنی پرانی کتاب سے بھی لکھ سکتی ہیں، جماعت چہارم کی، جماعت سوئم کی۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے تو آپ یہی والا پیراگراف خوش خط ہینڈ رائٹنگ میں، لکھائی میں یہاں پر کر سکتی ہیں۔ تو یہ تو تھا آپ کا جون کا ٹاسک۔ اب چلتے ہیں اپنے نئے کام کی طرف۔ بچوں، چونکہ آپ کے کتابیں جو ہیں وہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ آپ کا کورس چینج ہو گیا ہے، آپ کی نیو بکس آ گئی ہیں، تو آپ کی جو نئی کتاب ہے اس میں سے جو پہلی نظم ہے وہ ہے ہمارے پاس نظم حمد۔ آج میں آپ کو اس نظم حمد کے بارے میں بتاؤں گی، تھوڑا سا پڑھاؤں گی تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ نظم حمد، جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کی نظم حمد کسے کہا جاتا ہے کہ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جماعت اول سے پڑھتے آ رہے ہیں نظم حمد کے بارے میں، جماعت دوم، سوئم، چہارم، اور اب جماعت پنجم میں بھی نظم حمد کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو حسین بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے، رنگوں سے سجایا ہے، درختوں کے رنگ، آسمان کا رنگ، پانی کا رنگ، پانی کا تو ویسے رنگ نہیں ہوتا لیکن وہ مختلف دور سے شکل میں ہلکا نیلے رنگ کا نظر آتا ہے، درختوں کا رنگ سبز، کسی درخت کا رنگ بہت تیز سبز رنگ کا ہوتا ہے، کسی درخت کا رنگ جو ہے وہ ہلکے سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا میں گلکاریاں کی ہوئی ہیں، گلکاریاں کی ہوئی ہیں مینس کہ بیل بوٹے کتنے خوبصورت بنائے ہوئے ہیں جن سے دنیا کتنی خوبصورت نظر آتی ہے، پہاڑوں پر پڑی ہوئی برف ایک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منظر نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ اونچے اونچے پہاڑ، اور پہاڑوں کی الگ الگ شکل، کوئی کس طریقے سے پہاڑ ہے، کوئی مٹی کا پہاڑ ہے، کوئی پتھر کا ہے، کوئی ریت کا پہاڑ ہے، کوئی برف پوش پہاڑ ہیں، تو یعنی مختلف منظر خوبصورتی کے ساتھ نظر آتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز میں نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اس دنیا کو سجایا ہے۔ پھول، درخت، اب پھولوں کے رنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پھول کا اپنا ایک رنگ ہے، اپنی ایک خوبصورتی ہے۔ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارد گرد درختوں کے درمیان میں یہ بہتا ہوا دریا کتنا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی، آبشار جس کو ہم کہتے ہیں
واٹر فال، ٹھیک ہے، پہاڑوں سے گرتا ہوا پانی آبشار کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس دنیا میں موجود پھل سبزیاں ہر ایک کی اپنی ایک شکل، بناوٹ، رنگ، جو کہ بہت ہی دلکش اور اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ یہ نیلا آسمان چھتری کی طرح ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، جب بادل آ جاتے ہیں اس آسمان کا رنگ اور زیادہ مختلف ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ دن کو سورج کا نکلنا، شام کو غروب ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور شان ہے۔ رات کو آسمان پر چاند نظر آتا ہے۔ صحرا، جب آپ صحرا کو دیکھتے ہو، ایک غیر آباد علاقہ جہاں پر کوئی آبادی نہیں رہ سکتی کیونکہ یہاں پر ریت ہی ریت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت مزید نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی اونچی شان ہے، اس نے کتنی خوبصورت یہ دشت بھی بنایا ہے، یہ صحرا بھی بنایا ہے، تو کتنا خوبصورت بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ جب یہ آبشار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کتنی اونچی اور بلند چوٹی ہے، جدھر سے اوپر سے نیچے آتا ہوا پانی کتنا حسین اور کتنا خوبصورت اس تصویر میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ سوچئے بچوں کہ جب ہم اس کے پاس کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں گے تو کتنا خوبصورت لگ رہا ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کتنا حسین تخلیق کیا ہے، یعنی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حمد میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اتنی دیر سے جتنی تصاویر میں نے آپ کو بتائیں، اس میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تو چلیں اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ نظم حمد، ٹھیک ہے بچوں، حمد جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں جس کے معنی میں بتاتی چلوں۔ شبنم کہتے ہیں اوس کو، جب رات کے ٹائم ایک نمی سی ہوتی ہے جو ان پودوں پہ اور پھولوں پہ پڑتی ہے، اسے شبنم کہا جاتا ہے، یعنی اسے اوس، شبنم یعنی اوس۔ قدر، جس قدر یعنی جتنی زیادہ، قدر جتنی زیادہ، گلکاریاں بیل بوٹے، خالق بنانے والا، دشت غیر آباد علاقہ، کون و مکان دنیا جہاں میں، جلوہ گری ہر جگہ، کون و مکان دنیا جہاں، فلک آسمان، گلکاری بیل بوٹے، یہ ہمارے پاس ہماری مشق میں ہی الفاظ معنی جو ہیں وہ موجود ہیں، فلک آسمان۔ اب یہ ہو گئے الفاظ معنی۔ اب ہم اپنی نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یعنی خدا سب کا خالق ہے، سب دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں اس کا بنانے والا، یعنی کون و مکان یعنی دنیا جہاں میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا خالق کون ہے، یعنی خدا ہے۔ یہ گلکاریاں ہیں، یہ جو بیل بوٹے ہیں جس قدر ہیں، یعنی جتنی بھی زیادہ ہیں، جتنی بھی تعداد میں ہیں، جہاں میں ہیں یعنی دنیا میں ہیں۔ فلک چاند سورج، یہ چاند ستارے، یہ روشن ستارے، یعنی فلک آسمان، چاند سورج، یہ روشن ستارے۔ پہاڑ اور دریا، یہ دلکش نظارے، پہاڑ اور دریا اور یہ دلکش مطلب خوبصورت نظارے۔ پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، یعنی پہاڑوں سے گرتی ہوئی جو آبشار میں نے آپ کو بتائی ہے نا، تو یعنی پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، ٹھیک ہے، کہ شبنم نے پھولوں کے چھیرے نکھارے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شبنم کہتے ہیں اوس کو، جو رات کے ٹائم ایک پانی کی نمی ہوتی ہے، جو ہلکی سی سفید چادر صبح سویرے آپ کو نظر آتی ہے، اور اس سے پھول جو ہیں وہ نکھر جاتے ہیں، خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، یعنی خدا کی جو ہر طرف، جو ارد گرد سمت، ہر طرف جلوہ گری جو ہمیں نظر آتی ہے، خدا کی قدرت نظر آتی ہے ہر طرف۔
کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، کہ روشنی جو ہے وہ فضاؤں میں یعنی دنیا بھری پڑی ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، کہ ہر ایک طرف شاداب اور ہری بھری کھیتیاں ہیں، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، یہ میرے مالک یعنی ہمارے اللہ کے ہاتھ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، زمین کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون و مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں۔ تو بچوں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورت سے بنایا ہے، دنیا کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے، یعنی قدرت نظر آتی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس نظم کے شاعر ہیں غنی دہلوی، شاعر کا نام ہے، انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت آسان الفاظ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ اب چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ اس کے مشق میں ہمارے پاس نئے الفاظ کے معنی ہیں: خالق پیدا کرنے والا، دشت جنگل غیر آباد علاقہ، گلکاری پھول بوٹے بنانا، فلک آسمان دلکش خوبصورت، شاداب سرسبز کون و مکان دنیا جہاں، ذرہ کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، یعنی چھوٹے چھوٹے جو مٹی کے ذرات کیا ہوتے ہیں، یہ انہیں کہا جاتا ہے ذرے، یعنی ایک جو ذرہ ہوتا ہے نا مٹی کا اسے کہتے ہیں ذرہ، یا کسی بھی چیز کا ذرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہیں آپ کے پاس الفاظ معنی، جسے آج آپ رف کاپی پر لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے مصرے مکمل کریں۔ اب آپ نے نظم کے مطابق ان مصروں کو آپس میں میل ملانا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے دیکھ کر؟ نظم سے دیکھ کر، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گی کہ میڈم ہمارے پاس تو کتاب نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کو میں یہ گروپ میں تصویریں جو ہیں وہ میں پکچر شیئر کر دوں گی، آپ یہاں سے دیکھ کر یہ والا کام اپنی رف کاپی پر کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج کا آپ کا ہوم ورک ہے کہ دیے گئے الفاظ معنی اور مصرے مکمل کریں، اپنی رف کاپی پر لکھیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج کا آپ کو یہ جون ٹاسک بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو نظم ہم بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوتی ہے اپنے اگلے لیکچر میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔